اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین اما بعد۔ اسلام کے واجبات میں سے ایک واجب حج ہے، جو انسان کو زندگی میں ایک ہی بار اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل دو تین جہت سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف عبادی ہے، نماز ہے، طواف ہے، طہارت ہے۔ دوسری طرف سادگی، اطاعت محض، سادہ لباس، مہنگے کپڑے اتار دینا ہے، کفن کی طرح سادے کپڑے پہننا ہے۔ تیسری طرف رمی جمرہ، شیطان سے بیزاری۔ یہ عمل اپنے تمام عبادتوں اور تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انسان جب جو جاتا ہے وہاں وہ احساس کرتا ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں آئے، اس کی بارگاہ میں کہ جہاں سے انسان خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لیکن ایک سب سے بڑی مشکل جو انسان کے سامنے پیش آتی وہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ایک ہی بار انجام دیتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک تو نیا ملک، زبان، ماحول، بھیڑ بھاڑ، ان سب ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کے وہاں جانے کے بعد بہت سی ساری چیزیں خود ہی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے اس واجب عمل کو انجام دینے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ مسائل کا جاننا، حج کے احکام کا سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ انسان یہ اس وجہ سے، چونکہ بھائی جو عمل انسان روزانہ انجام دیتا ہے اس کے بارے میں اس کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو زندگی میں پہلی بار جا رہا ہے یا زندگی میں ایک بار دو بار کبھی جا کے انجام دیتا ہے، تو ایسے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے مسائل کو صحیح طریقے سے سیکھے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے تفصیل سے تو نہیں لیکن فہرست وار ہم وہ اعمال جو حج میں انجام دینے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے مختصر بیان کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اپنے وطن سے جا رہا ہے حج کے لیے، دو راستے ہیں فلائٹ سے جانے کے بعد، یا تو مدینے اترتے ہیں یا مکے اترتے ہیں، یعنی جدہ ایئرپورٹ پہ۔ بعض لوگ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے مدینے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں حج کرنے۔ جو لوگ مدینے سے نکلتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو احرام کہاں باندھنا ہے؟ ان کو احرام مسجد شجرہ میں باندھنا ہے۔ لیکن جو لوگ جدے سے ڈائریکٹ مکہ جانا چاہتے ہیں وہ 150 کلومیٹر کے آس پاس جدے سے مسجد جوفہ ہے، وہاں جا کے احرام باندھ کے پھر آپ کو مکے میں جانا۔ بغیر احرام باندھے آپ مکے نہیں جا سکتے۔ مکہ پہنچنے کے بعد دیکھیں، احرام باندھنے کے بعد میں یہیں سے شروع کروں، سب سے پہلا عمل نیت کر کے احرام باندھنا ہے۔ مسجد شجرہ ہو یا میں نے عرض کیا یا مسجد جوفہ، آپ مکے سے آ رہے ہیں یعنی جدہ سے آ رہے ہیں تو آپ جوفہ جائیں گے، مدینے سے آ رہے ہیں مکے جانے کے لیے تو آپ مسجد شجرہ جائیں گے احرام باندھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کچھ عمل مستحب بھی ہے وہاں، وہ کیا ہے؟ مثلا غسل کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے۔ اس کے بعد نیت کر کے، جو واجب کام کیا ہے وہ نیت کر کے احرام باندھنا، نیت کرنا، احرام باندھنا اور تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، وہ پوری جو وہ ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیز کے بعد آپ محرم ہو گئے۔ اب یہاں کے بعد جب آپ نے نیت کر کے احرام باندھ لیا، یہ سب سے پہلا عمل، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں یہی ہے نا، اس میں حج میں مسائل یہ ہیں کہ کچھ مکروہ ہے، کچھ حرام ہے، اور کچھ غلطیوں کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا ہے انسان کو۔ لہٰذا یہ سارے سخت مسائل ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں یہاں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا کیا چیزیں مکروہ ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جس کو انجام دینے کے بعد انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب یہی سے مثلا جب محرم ہو گیا، سائے میں آپ نہیں چل سکتے، اگر آپ سائے میں چلے تو آپ کو کفارہ دینا، ایک بکرا دینا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مراجع کی نظر میں کہ اگر رات میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ سائے میں مثلا چلیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہیں پہ روک کے اور عرض کر دوں کہ دیکھیں، آپ مثلا جدے سے یا یہ کہا جائے اپنے وطن سے، آپ نے بعض لوگ اگر نظر کر لیتے ہیں کہ ہم احرام جدے سے ہی باندھ لیں گے، تو وہ شخص ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد بعض لوگ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں،
جن کو مکے جانا ہے، لیکن اس صورت میں آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو سایہ ہے، آپ کو کفارہ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ گاڑی میں جدہ سے پھر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اب کفارہ ڈبل نہیں ہوگا، کفارہ ایک ہی دینا ہوگا۔ لہٰذا چاہے آپ 2 بار سائے میں چلیں، 3 بار سائے، ایک کفارہ ایک ہی دینا ہے، آپ کو ایک بکرا دینا پڑے گا سائے میں چلنے کا۔ بہرحال احرام ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ سیدھے یہ احرام باندھا آپ نے، احرام باندھنے کے بعد آئیے سب سے پہلے عمرہ تمتع کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ آئیے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے 7 بار طواف کیجئے خانہ کعبہ کا عمرہ تمتع کی نیت سے، اور اس کے بعد نماز طواف، پھر اس کے بعد آ جائیے سعی کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان 7 بار، اس کے بعد سعی کرنے کے بعد آپ کو حلق یا تقصیر، اور اس کے بعد آئیے نماز طواف نساء، پھر دوبارہ خانہ کعبہ کا چکر لگائیے 7 بار، اس کے بعد نماز طواف نساء پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا عمرہ بھی آپ فارغ ہو گئے 8 یا 9 ذی الحج تک۔ اب آئیے 9 ذی الحج جو حج کا احرام پھر سے باندھنا ہے، آپ ہوٹل سے باندھ لیے، مکے سے باندھیے، اب آپ دوبارہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے مسجد شجرہ یا مسجد جحفہ، یہاں پہ آپ آئیے احرام باندھیے حج تمتع کی نیت سے، اور احرام باندھنے کے بعد سیدھے آپ 9 ذی الحج کو دوپہر تک آپ کو منی میں پہنچنا ہے، وہ عرفات میں، اور عرفات دوپہر سے لے کے مغرب تک آپ کو عرفات میں رہنا ہے۔ عرفات 9 ذی الحج کو دوپہر سے لے کے شام تک عرفات میں ہیں آپ، مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلیے اور مزدلفہ آ جائیے مشعر الحرام۔ مزدلفہ آنے کے بعد آپ کو وہاں کب سے کب تک رہنا واجب ہے؟ معمولاً لوگ مغرب کے بعد چونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا کتنا ٹائم لگ جائے، پوری رات بھی لگ سکتی ہے، صبح کے وقت آپ وہاں پہنچے، مثلا طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک آپ کو مشعر الحرام میں رہنا ہے، وہاں رہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے 10 ذی الحج ہے، 9 کو آپ نکلے، صبح 10 ذی الحج کی صبح آئی، اور آپ کو سیدھے پہنچنا ہے، جا کے رمی جمرہ کرنا ہے۔ شیطان کو سمت کی شرط نہیں ہے، وہاں پہنچے آپ رمی جمرہ کیجئے، اس کے بعد قربانی، مینا میں قربانی، آپ یہی سے فون کر کے کہہ دیتے، وہ آپ کے قافلہ سالار جاتے ہیں، وہ مینا میں قربانی کروا دیتے ہیں۔ وہاں کے بعد آپ پھر مینا میں ہیں، اور مینا میں آپ کو سر مڈانا ہے، حلق بال چھلانا ہے، اور اس کے بعد آپ اب یہاں سے آزاد ہو گئے، احرام سے آزاد ہو گئے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ پر اب بھی حرام ہے۔ مثلا آپ خوشبو ابھی بھی نہیں لگا سکتے، صابن، خوشبو والا صابن آپ نہیں لگا سکتے، اب استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہے 10 ذی الحج کے اعمال، اور اب اس کے بعد اب آپ وہاں سے مکے آ جائیے۔ مکے آئیے گا، کہا جاتا ہے کہ مغرب تک آپ مکے پہنچ جائیے، اور 11 کی شب مکے میں آپ کو، یہاں آنے کے بعد یہاں بھی آپ کو طواف حج تمتع کی نیت سے طواف کرنا ہے، پھر نماز طواف بطہارت کے ساتھ، نماز طواف کے بعد پھر آپ کو سعی کرنا ہے 7 چکر لگانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد سعی کے بعد آپ آ جائیے طواف النساء کرنا ہے، اور طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھنی ہے۔ یہ اعمال انجام دینے کے بعد آپ کو دوبارہ پھر واپس جانا ہے مینا میں، اور مینا میں پہنچنے کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، تینوں کو مارنے کے بعد وہیں رات رکنا بھی ہے آپ کو، اور رکنے کے بعد اگلی صبح کو بھی آپ وہاں رہیں گے، رات وہیں گزاریں گے، اور وہاں پہ پھر دوبارہ صبح اٹھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد رمی جمرہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد آپ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان اعمال کے بہتر سے بہتر بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔